کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا، کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا، رونے پا پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد، الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی الہاشمی القرشی المطلبی، مولانا و مقتدانا و ہادینا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم اجمعین، من الآن الى قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، انا شانئک هو الابتر۔ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ التماس ابتداءً سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ان مرحومین کو ہدیہ فرما دیں جو آج ہمارے درمیان نہیں رہ سکے، اور وہ بانیان مجالس جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار تمام مرحومین کی ارواح عالیہ کی بلندی اور شادمانی روح کے لیے اور اپنی اپنی
مجلس زہرا میں حاضری درج کروانے کے لیے بلند ترین صلوات ارشاد فرما دیں۔ واجب الاحترام عزاداران شہزادی کونین علیہم السلام، مسلسل آپ حضرات کے بلند پایہ سماعتوں کے حوالے سورہ کوثر کی تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہوئے چند گزارشات عرض کر رہا ہوں۔ آج تیسری مجلس ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے اپنے حبیب کو خطاب کر کے، میرے حبیب، میرے رسول، میرے پیغمبر، آپ دل ملول نہ ہو، آپ پریشان حال نہ ہو، آپ مضطرب نہ ہو، آپ بے چین اور بے قرار نہ ہوں۔ وہ لوگ جو آپ کو ابتر ہونے کا طعنہ دے رہے ہیں، ہم انہیں ابتر قرار دے دیں گے اور آپ کو مصداق کوثر قرار دے دیں گے۔ ان کا وجود ختم ہو جائے گا، یہ مٹ جائیں گے جو آج اپنے وجود پر غرہ کر رہے ہیں، پراؤڈ کر رہے ہیں، فخر کر رہے ہیں، گھمنڈ کر رہے ہیں، نہ یہ رہ جائیں گے نہ ان کا وجود رہ جائے گا، مگر اس کے عوض میں ہم آپ کو کوثر عطا کریں گے۔ جب تک کائنات باقی رہے گی اس وقت تک آپ کی نسل قائم رہے گی۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا۔ میں کوثر کی وضاحت کر چکا ہوں۔ اس کوثر سے مراد ذات معصومہ عالمیان۔ ظاہر ہے کہ وہ خدا جو اپنے محبوب کو تحفے کے طور پر کوئی چیز پیش کر رہا ہو، اس کی قدر و قیمت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ میں نے کل ایک جملہ دیا تھا، ساری کائنات جس کا احترام کرتی ہے اسے رسول کہتے ہیں، اور خود رسول جس کا احترام کرتے ہیں اسے بطول کہتے ہیں۔ عظمت شہزادی کونین اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتی ہے؟ انبیاء کا سردار دروازے تک تو آئے، مگر دروازے پہ آ کے اذن فاطمہ کے لیے کھڑا رہ جائے۔ یہ دستور تھا حضور کا، جب بھی مدینے سے کہیں تشریف لے جاتے تھے تو آپ نے اپنی حیات کا ایک اصول اور دستور یہ بنا رکھا تھا کہ جب جاتے تھے مدینے سے باہر تو سب کے آخر میں در بطول پر آتے تھے سلامی کے لیے، اور جب پلٹ کر مدینے میں آتے تھے تو اپنے گھر بعد میں جاتے تھے، اپنی بیٹی فاطمہ کے دروازے پر پہلے آ کے سلامی پیش کرتے تھے۔ یہ پیغمبر فاطمہ کو سلام نہیں کر رہے ہیں، دنیا کو تہذیب فاطمہ کا سلیقہ سکھا رہے ہیں، دنیا کو بتا رہے ہیں کہ فاطمہ کس عظمتوں کی منزل معراج پر فائز ہے۔ پیغمبر فاطمہ کو سلامی کے لیے آ رہے ہیں، فاطمہ کا ادب کر رہے ہیں، فاطمہ کو سلام کر رہے ہیں، اور یہی وہ دروازہ ہے جس دروازے پر
وہ بھی آ کر قدم آگے نہیں بڑھاتا جو کسی دروازے پر رکنے کا محتاج نہیں ہے۔ ہائے ہائے، توجہ میرے نوجوانوں، میں نے جملہ دیا آپ کے حوالے، جو کسی دروازے پر رکنے کا محتاج نہیں ہے وہ بھی در سیدہ پر آتا ہے تو کھڑا ہو جاتا ہے۔ بی بی اجازت ہے؟ نہیں سمجھے؟ سرکار ختمی مرتبت آرام فرما رہے ہیں، بیٹی کے زانو پر حضور کا سر رکھا ہوا ہے، آنے والا آتا ہے، دق الباب کرتا ہے، فاطمہ کہتی ہے واپس چلے جاؤ، میرے بابا آرام کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دق الباب کرتا ہے، فاطمہ کہتی ہے آنے والے میں نے کہہ دیا واپس چلا جا، میرا بابا آرام کر رہا ہے۔ تیسری بار پھر دق الباب کیا، اب جیسے ہی دروازے کو نوک کیا تو فاطمہ کی آواز ذرا سا بلند ہو گئی۔ کہا تیری سمجھ میں نہیں آ رہا، میں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہی ہوں میرا بابا آرام کر رہا ہے، مگر بار بار تو دق الباب کر رہا ہے۔ اب جو آواز بلند ہوئی تو پیغمبر نے اپنی آنکھیں کھولی اور کھول کر کہا فاطمہ تمہیں پتا ہے یہ آنے والا کون ہے؟ یہ وہ ہے جو کسی دروازے پر اجازت کا مستحق نہیں ہے، اجازت کا طالب نہیں ہوتا، یہ درانہ گھروں میں چلا آتا ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی گواہ ہے، یہ کسی کے پاس آنے میں کبھی رکا نہیں، مگر فاطمہ یہ فقط تمہارے دروازے کا شرف ہے۔ ملک الموت بھی آتا ہے تو اجازت کے لیے دروازے پر کھڑا رہ جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ اب آپ نے پہچانا عظمت زہرا کیا ہے؟ نہیں ایک جملہ اور عرض کر دوں، مگر اب یہاں سے گفتگو اسی وقت شروع کروں گا جب پیچھے والے آگے آ جائیں گے۔ یہ جو سلسلہ پیچھے بڑھتا جا رہا ہے اسے تھوڑا سا قریب کر لیجئے، اور میں اس لیے بھی کہتا ہوں یاد رکھیے اہل بیت کا تذکرہ اس وقت تک چھیڑا ہی نہیں جاتا جب تک پیچھے والوں کو آگے نہ بلا لیا جائے۔ ہائے ہائے ہائے، ایک صلوات پڑھ دیجئے پر محمد و آل محمد۔ اب آپ اکٹھا ہو کے بیٹھیں گے تو آپ دھیرے دھیرے بھی بولیں گے تو آواز گونجے گی اور مجھ تک آ جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن جب آپ تھوڑا سا حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو پھر مجھے بھی پڑھنے میں لطف آتا ہے، اور مزاج یہی ہے، یاد رکھیے گا دوستی کا حق بھی یہی ہے، میں اگر اپنا ہاتھ بڑھاؤں تو آپ بھی اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، تب بھی ہمیں اور آپ کے درمیان دوستی ہو پائے گی، ورنہ فائدہ کیا؟ ہم آئے پڑھیں گے لکھیں گے چلے جائیں گے، پھر ہم اپنے گھر اور آپ اپنے گھر۔ میرے عزیزوں یہاں پر رک کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ میرے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، یاد رکھیے گا ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو سب سے پہلا حکم ہمیں یہ دیا گیا ہے کہ آئے ہو تو علم حاصل کرو، علم کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یاد ہے نا سرکار ختمی مرتبت کے اوپر بھی جب پہلی وحی آئی ہے تو کیا کہا؟ اقرا، توجہ ہے نا؟ تو گفتگو کا آغاز یہیں سے ہو رہا، پڑھو، تو ہمیں بھی پڑھنا ہے اور علم حاصل کرنا ہے، اور حکم رسالت بھی یہی ہے، علم حاصل کرو، ماں کی آغوش سے قبر کی گود تک۔ تو اب زندگی کے ہر لمحے میں ہمیں علم حاصل کرنا ہے۔ کیسے حاصل کریں گے؟ خدا سلامت رکھے، یہاں یہ جو جعفری چینل چل رہا ہے اس کے ذریعے جو خدمت ہو رہی ہے یقیناً یہ بڑی اہم خدمت ہے، اس خدمت کو آپ معمولی نہ سمجھیں۔ کل میں نے بیٹھ کر لائبریری میں معائنہ کیا اور دیکھا بہت دنوں سے یہ لوگ خدمت کر رہے ہیں، اس کو سمجھیے۔ آج نہ جانے کتنے افراد ہیں جن کے گھروں میں مسائل کی کتابیں نہیں پائی جاتی، بہت سے افراد ایسے ہیں جن کے گھروں میں دینی احکام کی باتیں بیان نہیں کی جاتی۔ تو آپ یہ بتائیے ہم مسائل دینیہ سیکھیں تو کہاں سے سیکھیں؟
کوئی تو ہو جو ہمیں بتائے۔ آپ کہیں گے علماء اسی لیے تو رکھے گئے ہیں، توجہ فرمائیے گا، علماء اسی لیے تو رکھے گئے ہیں کہ یہ مسائل بیان کریں، مگر علماء مسائل بتائیں گے اسی وقت تک جب تک آپ علماء کے پاس جا کے بیٹھیں گے۔ مگر ہمارا مزاج تو یہ ہے کہ ہم علماء سے کوسوں دور سڑکوں پر بیٹھیں گے، چوراہوں پر بیٹھیں گے، ہوٹلوں پر بیٹھیں گے، احباب کی بزم میں بیٹھیں گے۔ ہمارے پاس بہت وقت ہے، مگر تھوڑی دیر مولانا کے پاس بیٹھ جائیں، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ ہم مولانا کے پاس بیٹھیں گے۔ تو بھیا جب آپ علماء کے پاس نہیں بیٹھ سکتے تو علم تو حاصل کرنا ہے۔ اب یہی مجالس اور یہی میڈیا اب ہمارے علم کے حصول کا ذریعہ بن چکا ہے، ہمیں یہیں سے سب کچھ حاصل کرنا ہے۔ عزیزان گرامی، علم حاصل کرنے میں کبھی گھبرانا نہیں چاہیے، اور یقین مانیں دنیا کا کوئی ادارہ کسی قوم کو اتنا علم نہیں بانٹ سکتا جتنا فرش عزائے حسین حسینیوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں مجلسوں کی بھی پابندی کرنا چاہیے اور اس کی عظمت کو اور اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ میں تمہیدی گفتگو کرنا ہی نہیں چاہتا، بالکل میں ادھر ادھر نہیں جانا چاہتا، چونکہ شہزادی کے حوالے سے خمسہ ہو رہا ہے اور میرا مزاج بھی ہے کہ میں موضوع کو برتنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر بی بی کے فضائل کم ہو تو دائیں بائیں چلا جائے، کھسکا جائے، مگر جب شہزادی کے فضائل موجود ہیں تو ہمیں ادھر ادھر کی بات نہیں کرنا چاہیے۔ ہم صرف بی بی کے فضائل بیان کریں گے، مگر اس سے جو گوشے نکلیں گے وہ خود ہماری زندگی کے لیے مشعل راہ بنتے جائیں گے۔ پہچانیں آپ شہزادی کی عظمت کو، شہزادی کی فضیلت کو۔ وہ فرشتہ جو کسی سے اجازت کا محتاج نہیں ہے، مگر در زہرا پر آ رہا ہے تو احترام کر رہا ہے۔ اس عظمت کو سمجھیں آپ۔ یہ ہے کون؟ ملک۔ ملک معصوم ہوتا ہے کہ نہیں؟ ملک معصوم ہوتا ہے، اس سے گناہ کا تصور بھی کیا جا سکتا ہے نہیں، غلطی کا امکان بھی ہو سکتا ہے نہیں، شائبہ بھی نہیں پایا جا سکتا، یہ ہے معصوم۔ مگر اس کی عظمت کو پہچانے، معصوم ہوتے ہوئے جب آدم کے پاس آیا، پوچھا تم کون؟ کہا میں فرشتہ ہوں۔ نوح کے پاس آیا، کہا میں ملک ہوں۔ ابراہیم و اسماعیل و موسیٰ و عیسیٰ کے پاس آیا تو اپنا تعارف یوں ہی کرا رہا ہے، کبھی کہہ رہا ہے میں فرشتہ الہی ہوں، کبھی کہہ رہا ہے میں امین وحی الہی ہوں، کبھی کہہ رہا ہے میں فرشتہ ہوں، کبھی کہہ رہا ہے میں ملک ہوں، کبھی کہہ رہا ہے میں معصوم ہوں۔ مگر عظمت زہرا کو پہچانیے، وہی فرشتہ جو کبھی فرشتہ الہی بن کر آیا، کبھی فرشتہ بن کر آیا، کبھی معصوم بن کر آیا، کبھی جبرائیل بن کر آیا، کبھی اسرائیل بن کر آیا، کبھی میکائیل بن کر آیا، مگر جب بھی در زہرا پہ آیا کبھی خیاط بن کے آیا، کبھی گہوارہ جھلانے والا بن کے آیا۔ توجہ ہے؟ حیدری مل جل کر بآواز بلند صلوات ارشاد فرما دیجئے۔ اب سمجھ میں آئی عظمت زہرا؟ شہزادی کی عظمتوں کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ وہ شہزادی جس کا رسول بھی احترام کرے، جس کا علی بھی احترام کرے، جس کا حسنین بھی احترام کرے۔ میں نے 3 گوشے آپ کے حوالے کیے۔ ایک عورت کی زندگی میں یہی 3 پہلو پائے جاتے ہیں۔ عورت کبھی بیٹی ہوتی ہے، کبھی زوجہ ہوتی ہے، کبھی ماں ہوتی ہے۔ دنیا کی ہر عورت 3 اسٹیجز سے گزرتی ہے: بیٹی، بیوی، ماں۔ سوچئے آپ وہ زمانہ کہ جس زمانے میں بیٹیوں کے وجود کو باعث ننگوار سمجھا جا رہا ہو،
وہاں جہاں کے مرد اپنی مردانگی پر پھولے نہ سما رہے ہو، وہاں ان کی مردانگی کو مشیت نے للکارا ہے ایک عورت کے وجود کے ذریعے۔ ہائے ہائے ہائے، توجہ فرمائے دانے محترم، میرے سامنے بہت معتبر سماعتیں بیٹھی ہوئے بزرگ حضرات بیٹھے ہیں، ان سے ظاہر ہے میں صرف دعاؤں کا طالب ہو سکتا ہوں، لیکن میں اپنے نوجوانوں سے خطاب کر رہا ہوں، سنیے۔ وہ لوگ جو اپنی مردانگی پر پراؤڈ کرتے تھے، فخر کرتے تھے، ان کی مردانگی کو پروردگار نے للکارا کیسے؟ ایک عورت کے ذریعے۔ فاطمہ کا وجود ملا پیغمبر کو، اور پیغمبر مطمئن ہو گئے، اور اللہ نے کہا انا اعطیناک الکوثر۔ اب آپ کی نسل چلے گی، آپ کو تانا دینے والے ختم ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے، اور آپ کو بس ایک کام کرنا ہے، نمازوں کو قائم کرنا ہے، قربانیاں دینا ہے۔ لہذا پیغمبر اپنا کام کر رہے ہیں۔ میں ان پڑھے لکھے نوجوانوں کی فکروں سے قریب ہو کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، سنیے۔ دنیا میں بڑے انقلابات آئے، جتنے انقلابات آئے، یونان کا انقلاب، مصر کا انقلاب، چین کا انقلاب، ہندوستان کا انقلاب، یہ سارے انقلابات آئے کہ نہیں آئے؟ ہر انقلاب میں عورت کو پستی کا شکار بنایا گیا۔ ذرا سا میرے ساتھ آئیے گا، میں ہسٹوریکل گفتگو تھوڑی دیر کے لیے کر رہا ہوں۔ ہر زمانے میں یہ نعرہ تو بلند کیا گیا کہ ہم کو ہیومن رائٹ چاہیے، مگر ہیومن رائٹس کا نعرہ بلند کرنے والوں نے بھی عورتوں کے حقوق کا ہمیشہ استحصال کیا۔ آپ تلاش کریں یونانی فکر اور مزاج کیا تھی عورتوں کے متعلق۔ یونانیوں کا فلسفہ عورتوں کے متعلق یہ تھا کہ ان کے یہاں بیٹیوں کا ایجوکیشنسٹ ہونا یہ باعث ننگوار ہے۔ وہ کہتے تھے نہیں، لڑکیوں کو گھر میں رہنا چاہیے، انہیں پڑھنے لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کی کوئی قدر و قیمت ان کی نگاہ میں نہیں تھی۔ دنیا میں جتنے مذاہب آپ تلاش کریں، بدھسٹ مذہب اپنی جگہ ویل کلچرڈ ہے، مگر اس کے باوجود عورتوں کے حوالے سے اس کا مزاج یہ ہے کہ اس نے ایک نعرہ بلند کیا کہ عورت کو اپنی حد میں رہنا چاہیے، مردوں سے قریب نہیں آنا چاہیے۔ اگر عورت، دیکھیں تصور دیکھیے گا، اگر عورت مرد سے قربت اختیار کر لے تو مرد پر اس کی نجات دشوار ہو جائے۔ یہ ایک تصور ہے، ایک فلسفہ ہے، انہوں نے پیش کر دیا۔ اچھا چلیے، کرسچینٹی اس نے بھی عورتوں کے مکمل حقوق نہیں ادا کیے۔ بھائی اسے تو کم سے کم ادا کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ اس کا سلسلہ ہی عورت کے ذریعے چلا ہے۔ توجہ ہے نا محترم، مگر اس کے باوجود کرنا ہی یہ حقارت آمیز باتیں ہیں۔ لہذا انہوں نے ہمیشہ تحقیر کی عورت کی۔ اب ظاہر ہے کہ سارے فلسفے تو بیان نہیں کیے جا سکتے، مجھے تو اپنے موضوع کو مکمل کرنا ہے۔ یاد رکھیے، دنیا کے کسی بھی کلچر میں، کسی بھی ریلیجن میں، کسی بھی مذہب میں عورت کا استحصال تو کیا گیا ہے، اس کے حقوق کی ادائیگی نہیں کی گئی۔ مگر پروردگار نے پیغمبر کی نسل کثیر کو وجود فاطمہ کے ذریعے چلا کر، آئے آئے ذرا سا آپ میرے ساتھ آ جائیے گا، وجود فاطمہ کے ذریعے چلا کر اس پستی میں ڈالی جانے والی عورتوں کے وجود کو منزل معراج تک پہنچا دیا۔ منزل معراج تک پہنچا دیا۔ آپ پہچانیے، یہ اسلام ہے
جس نے عورتوں کو وہ رائٹس دیے ہیں جو دنیا کے کسی مذہب نے نہیں دیا، کسی مذہب نے، کسی کلچر نے نہیں دیا، جو رائٹ عورتوں کو مذہب اسلام نے دیا۔ اب میری بات میں اگر دم ہوگا تو آپ اپنا سکوت توڑ دیجئے گا اور اپنی آواز میری آواز سے ملا دیجئے گا۔ سنیے، یہ اسلام ہے جس نے عورتوں کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا۔ عورت پہلی اسٹیج لڑکی ہوتی ہے، دوسرا اسٹیج بیوی، تیسرا اسٹیج ماں۔ مگر اس اسلام نے ہر اسٹیج میں عورت کو وہ بلندی عطا کی ہے کہ دنیا اگر غور کر لے تو ہر باپ بیٹی کا احترام کرنے لگے۔ ارے ذرا میرے ساتھ آ جائیے، توجہ ہے۔ اگر انسان فکر کر لے، ہر باپ اپنی بیٹی کا احترام کرنے لگے، ہر شوہر اپنی بیویوں کا احترام کرنے لگے، ہر باپ اور ماں اپنی اولاد کا احترام کرنے لگے، اگر ہم محسوس کر لیں، اگر ہم سمجھ لیں، پہچانیے عورت کو اسلام نے کتنا وقار دیا۔ عورت جب بیٹی ہے، عورت جب بیٹی ہے تو اللہ نے اسے باپ کے لیے سکون کا ذریعہ قرار دیا۔ توجہ ہے، یہی عورت جب زوجیت کی منزل میں داخل ہوئی تو اس نے مرد کا شریک حیات قرار دیا۔ نہیں بھائی، اس لفظوں کو آپ ذرا سا سمجھنے کی کوشش کیجئے اور اس کی گہرائی میں جائیے۔ شریک حیات، اب دنیا کی کسی لینگویج میں اتنا احترام بیوی کو دیا گیا؟ کسی زبان میں بیوی کے لیے وائف، بیوی، دھرم پتنی، یہی لفظیں ہیں نا؟ ہائے ہائے، توجہ، غور فرما رہے ہیں۔ مگر اسلام نے کیا کہا؟ یہ تمہاری شریک حیات ہے، یہ تمہاری شریک حیات ہے۔ اب سمجھے، اگر انسان کی زندگی میں اگر اس کی ایک انگلی پہ معمولی سا زخم بھی آ جائے تو انسان اس کو صحیح کرنے کی فکر میں رہتا ہے۔ اللہ نے کہا سنو، ہم تمہاری بیوی کو تمہاری شریک حیات قرار دے رہے ہیں، اب اس کی تکلیف کو اس کی تکلیف نہ سمجھنا، تمہاری تکلیف ہے۔ اس کے آرام کو اس کا آرام نہ سمجھنا، اس کی تکلیف کو اس کی تکلیف نہ سمجھنا، اس کی مصیبت کو اس کی مصیبت نہ سمجھنا، اس کی پریشانیوں کو اس کی پریشانی نہ سمجھنا۔ اس کی پریشانی تمہاری پریشانی، اس کی مصیبت تمہاری مصیبت، اس کی اذیت تمہاری اذیت۔ تو یہ حق دیا کہ نہیں دیا؟ اس منزل پر رک کر میں آپ کے سامنے عظمت شہزادی کے حوالے سے ایک بات کہوں۔ دنیا میں اسی لیے دنیا کے ہر زن و شوہر کے لیے اگر بیوی اور شوہر کے طور پر آئیڈیل کوئی رشتہ ہے تو فقط علی اور فاطمہ کا، صرف علی اور فاطمہ کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر علی معصوم تو فاطمہ معصومہ۔ توجہ ہے، نیا نے کتنے مقامات پر شہزادی نے اسی بات پہ فخر کیا ہے۔ خود مولا کائنات سے افتخار کی منزل میں آنے کے بعد، میں وہ ہوں جس کا بابا محمد عربی، میں وہ ہوں کہ جس کے بچے جوانان جنت کے سردار۔ ٹھیک؟ تو علی بھی فخر کی منزل میں آ کے کہہ سکتے ہیں میں وہ ہوں جس کا آقا اور مولا محمد عربی، میرا بھائی میرا سردار محمد عربی، میں وہ ہوں کہ جس کے بچے حسن اور حسین
تو یہ بھی فخر کر سکتے ہیں. مگر جب فاطمہ کہیں گے میں وہ ہوں کہ جس کا شوہر ساقی کوثر، تو اب ظاہر ہے کہ یہاں اس منزل پر فاطمہ تو فخر کر سکتی ہے، علی خود ساقی کوثر ہونے پہ فخر نہیں کر سکتا. توجہ فرمایا آپ نے. تو اب یہ ہے شریک حیات. تو اب آئیڈیل ہے صرف علی و فاطمہ کا رشتہ. اب میں یہاں رک کر آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. سنیے، ہم علی اور فاطمہ سے محبت کا دم تو بھرتے ہیں، مگر علی اور فاطمہ کی زندگی کو اپنی زندگی میں کتنا اتارتے ہیں اسے بھی غور کرنا چاہیے. تاریخ نے ایک منظر پیش کیا. وہ فاطمہ کہ جس کے گھر میں مدتوں گزر گئی کچھ کھانے کو میسر نہیں ہے. کئی دن گزر گئے، فاقہ ہے، کچھ کھانے کو میسر نہیں ہے فاطمہ کے پاس. علی ابن ابی طالب گھر میں تشریف لاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں فاطمہ مجھے اس وقت بہت بھوک لگ رہی ہے. توجہ فرمائیے، فاطمہ میں بہت بھوکا ہوں، جلدی سے کچھ لاؤ مجھے کھانے کے لیے. اب شہزادی کیا جواب دے؟ خاموش. پھر علی نے کہا فاطمہ میں بھوکا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کچھ لاؤ کھانے کے لیے. تو ایک مرتبہ شہزادی نے سر جھکا کر خاموشی سے کہا میرے والی و وارث اور میرے سرتاج علی، 3 دن ہو گئے گھر میں حسنین بھی فاقے سے ہیں. اب آپ بتائیے، وہ علی جو گھر کا مالک ہے، آئے ہائے ہائے ہائے، توجہ فرمائیے توجہ فرمائیے، بیوی شریک حیات ہوتی ہے. وہ علی جو گھر کا مالک ہے، وارث ہے، سرتاج ہے، ذمہ دار ہے، حقدار ہے، وہ علی کہہ رہا ہے آ کے مجھے کھانے کو دو، اور فاطمہ کہہ رہی ہے 3 دن سے بچے فاقے سے ہیں. کیا علی ابن ابی طالب کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے گھر کا حال کیا ہے؟ دنیا کی خبر گیری رکھنے والا علی، اسے خود یہی نہیں پتا کہ ہمارے گھر میں کچھ ہے کہ نہیں. نہیں، علی کو پتا تو ہے، مگر علی دنیا کو بتانا چاہتے ہیں. یاد رکھو، اسلام نے مرد کو عورت کا لباس قرار دیا اور عورت کو مرد کا لباس قرار دیا. اور لباس کا کام یہ ہے کہ جیسا بھی موسم ہو انسان کو اس موسم سے پناہ دے، بچاتا رہے. اب سمجھے، فاطمہ ہے علی کا لباس. اگر فاطمہ علی سے مطالبہ کرنے لگے ہمیں یہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے، تو فاطمہ جانتی ہے علی کے اوپر امت کی ذمہ داری اتنی ہے، اتنی ہے کہ اگر ہم نے مطالبہ کرنا شروع کیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ علی کو شرمندگی کا خدا نہ خواستہ احساس ہو جائے. لہذا یہ ہے شریک زندگی، پریشانیاں سہ لے گی مگر علی کو نہیں بتائے گی. فاطمہ کہتی ہے 3 دن ہو گئے بچوں نے کچھ کھایا نہیں. اب ظاہر ہے کہ علی کی ذمہ داری ہے. خاموشی سے گھر سے باہر نکلے، باہر گئے، پریشان حال تھے کیا کریں، پاس میں کچھ ہے نہیں، بچے فاقے سے ہیں، چولہا جل نہیں رہا ہے گھر میں. مرد کی ذمہ داری ہے بچوں کی کفالت، گھر کی ذمہ داری کو پورا کرنا. لہذا علی کو یہ بھی کام انجام دینا ہے. جب معلوم ہو گیا کہ گھر میں کچھ نہیں ہے تو اب علی کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس ذمہ داری کو پورا کرے. لہذا علی گئے کسی چاہنے والے سے، علی نے چند درہم قرض کے طور پر لے لیا اور لے کر سوچا کہ اب اس سے کچھ ازرقہ فراہم کر دیا جائے، نان و نفقے کا انتظام کر لیا جائے اور لے کر گھر چلا جائے تاکہ بچوں کی بھوک مٹ سکے. ابھی علی چند قدم آگے بڑھے تھے اسی فکر میں کہ اس سے سامان خرید کے گھر لے جائیں. راستے میں
علی ابن ابی طالب کو جناب مقداد مل گئے، مولا کے چاہنے والے ہیں۔ علی نے دیکھا، اب یہ فکر کی منزل آ گئی عزیزو، علی نے دیکھا مقداد کے چہرے پر رنگے پریشانی۔ علی ٹھہر گئے، مقداد کیا بات ہے، بہت پریشان معلوم ہو رہے ہو؟ فوراً مقداد نے کہا یا علی، آپ سے کیا عرض کرنا، آپ تو دل کے حالات سے واقف ہی ہیں۔ کہا مگر بتاؤ، آبادی 3 دن ہو گئے گھر میں بچے فاقے سے ہیں، بچوں نے کچھ کھایا نہیں، اب بتائیے علی ابن ابی طالب کی ذمہ داری کیا کہتی ہے؟ ہائے ہائے ہائے، توجہ فرمائیے عزیزان گرامی، ایک طرف بچے بھوکے ہیں اور ایک طرف امت بھوکی ہے، کیا کرے علی؟ علی جو قرض لے کے آئے تھے جیب سے نکالا وہ قرض اور جناب مقداد کے حوالے کر کے کہا کہ جاؤ اس سے تم اسباب خرید کر گھر لے جاؤ اور بچوں کی بھوک مٹاؤ۔ جو کچھ علی نے بطور قرض لیا تھا وہ مقداد کے حوالے کر دیا۔ اب علی بن ابی طالب جائیں گھر تو کیسے جائیں؟ گھر سے نکلے ہیں اس تصور کے ساتھ کہ کچھ لائیں تاکہ بچوں کی بھوک مٹ سکے، تو ظاہر ہے کہ جب علی نکلے ہیں اس تصور کے ساتھ تو شریک زندگی کو بھی تو احساس ہوگا۔ ارے میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، وہ بھی تو سوچ رہی ہوگی کہ میرا سرتاج گیا ہے تو کچھ نہ کچھ لے کے آئے گا، لہذا فاطمہ گھر میں مطمئن ہے۔ اب علی واپس لوٹے، اب گھر کے قریب پہنچے تو چاہتے ہیں کہ گھر میں داخل ہو جائیں، مگر حالات میں پیروں میں زنجیر پہنا رکھی ہے، کیسے جائیں؟ اگر فاطمہ نے سوال کر لیا کیا لائے، کیا جواب دیں گے علی؟ لہذا علی بن ابی طالب مسجد نبوی میں گئے اور جا کے بیٹھ گئے، خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں، مصلی عبادت پر پیغمبر تشریف لائے، ممبر پہ گئے، خطبہ ارشاد فرمایا، نماز مکمل ہوئی، اس کے بعد دیکھا ایک گوشے میں علی بن ابی طالب سر جھکائے بیٹھے ہیں۔ پیغمبر وہاں سے اٹھے اور علی کے قریب آ کر کہتے ہیں یا علی کیا بات ہے، بڑے مزمحل نظر آ رہے ہو، یہ کیا حال ہے تمہارا؟ علی بن ابی طالب بڑی بے نیازانہ شان سے کہا نہیں نبی اللہ کوئی بات نہیں ہے، پروردگار کی عبادت میں مصروف ہوں۔ آئے ہائے، شکر الہی میں مطمئن ہوں۔ پیغمبر نے ایک جملہ کہا، کہتے علی میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آج تمہارے گھر میں مہمان بن کے چلوں۔ ارے میرے عزیزوں، میرے مولا کے چاہنے والوں اور شہزادی سے عقیدت رکھنے والوں، فکر کرنے کا مقام ہے۔ علی کی کیفیت کیا ہے؟ بچے بھوک سے مر رہے ہیں، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، آئے ہیں بچوں کے لیے اذوقہ فراہم کرنے، راستے میں مقداد کو دے دیا اور اب پیغمبر کہہ رہے ہیں میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں تمہارے گھر چلوں۔ اب علی کی مجبوری ملاحظہ فرمائیے اور مشکل، ہائے ہائے ہائے، مشکل کشائے عالم آج کتنی مشکل میں ہے، پریشان ہے، یہ کہہ نہیں سکتے کہ نبی اللہ آپ میرے گھر نہ چلیے، اور لے جائیں تو کس امید پر لے جائیں کہ بچے بھی بھوکے ہیں۔ علی خاموش۔ پیغمبر نے کہا کیا علی ہمیں مہمان نہیں بناؤ گے؟ علی نے ہاتھوں کو جوڑا، یا نبی اللہ میری کیا مجال، بس فوراً کہا تو پھر چلو۔ اب تاریخ کہتی ہے علی آگے آگے، نبی پیچھے پیچھے، گھر میں داخل ہو گئے۔ داخل ہونے کے بعد حجرے میں پیغمبر نے تشریف رکھا اور اسی اثنا میں علی بن ابی طالب خاموشی کے ساتھ کیا کہیں فاطمہ سے، فاطمہ کے قریب گئے اور قریب جانے کے بعد سوچا کہ فاطمہ کو بتائیں کہ تمہارے بابا آئے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے جیسے ہی میرا مولا اپنی شریک حیات کے پاس پہنچا، دیکھا فاطمہ مصلی پہ بیٹھی ہیں اور بغل میں گرم گرم ہانڈی رکھی ہوئی ہے جس میں سے تازہ بھاپ نکل رہی ہے، ایک دسترخوان رکھا ہوا ہے۔ علی دیکھ کے چونک گئے اور اب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فاطمہ نے سجدہ شکر مکمل کیا
اور فوراً پلٹ کے علی کو سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد کہتے ہیں یا علی کہاں ہے میرے بابا؟ توجہ، کہاں ہے میرے بابا؟ اب فاطمہ، یہ ہے شریک زندگی، فاطمہ نے فوراً یہ سوال کر کے یا علی کہاں ہے میرا بابا، ایک لمحے کے لیے بھی علی کو شرمندگی کا سامنا نہیں کرنے دیا، فوراً کہہ دیا کہاں ہے میرا بابا؟ علی بن ابی طالب سمجھ گئے جی حجرے میں تشریف فرما ہے آپ کے بابا۔ فاطمہ فوراً دسترخوان لے کر آئیں اور آنے کے بعد رکھا۔ اب جیسے ہی رکھا علی کچھ پریشان ہے، توجہ، علی کچھ پریشان ہے۔ پیغمبر نے چہرے کے آثار دیکھے، عالمہ غیر معلمہ کی ماں فاطمہ، ہائے ہائے ہائے، توجہ عزیز محترم، فاطمہ، ایک مرتبہ فاطمہ نے علی کے پیشانی پر سوالیہ نشان جو دیکھا تو پلٹ کے پوچھتی ہے یا علی آپ کچھ پریشان معلوم ہو رہے ہیں، کیا کچھ سوال کرنا ہے؟ تو اب علی نے آہستہ سے پوچھ لیا، کہتے ہیں فاطمہ ابھی تو تم نے کہا تھا گھر میں کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، یہ کہاں سے آیا؟ قبل اس کے کہ فاطمہ جواب دے فوراً پیغمبر نے کہا علی جو راہ خدا میں انفاق کرتا ہے اللہ اسے خانے جنت سے نواز دیتا ہے۔ صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد۔ معصوم کونے سیدی عالم صدیق طاہرہ ام ابیہا ام الائمہ بطول عذرا شریک کار رسالات جزوہ رسالات ختم المرسلین کے واحد دبدار مباہرہ کی واحد خاتون ہوا وارث باغ فدار تفسیر سور کوثر مفہوم طہارات کی ہمسار فقر مریم حجرہ مادر حسن مجتبی حضرت بیوی خدیجۃ الکبریٰ کی واحد دختر صابرہ عابدہ رجیہ زکیہ تقیہ انسیہ مرضیہ طیبہ ساجدہ عادلہ مظلومہ معجمہ مظلومہ محافظ امامات رہنی میاں نساء جان قرآن روح پیارا اماموں کی ماں ہمسیوں کی تقدیر دعا کا منتق واسطہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نعرہ صلوات اللہم صلی اللہ علیہ محمد۔ دیکھیے اس قصیدے کے صلوات کا جواب یہی ہونا چاہیے۔ میں پون گھنٹہ ہو گیا مجلس پڑھتے پڑھتے مگر اتنی بلند صلوات ابھی تک نہیں پڑھی گئی، اس کا مطلب ان سے آپ کو زیادہ محبت ہے۔ ایک صلوات بآواز بلند ارشاد فرما دیجئے۔ دیکھیے یہ نعرہ نہیں تھا، یہ تو قصیدہ پڑھ رہے تھے شہزادی کی بارگاہ میں، اور جب کوئی قصیدہ کسی شاعر کے سامنے پڑھے تو اب شاعر کی رگ شاعری تو پھڑکے گی، تو اب تھوڑا سا تو بے قراری اور بے چینی ہمیں ہو ہی رہی ہے، لہٰذا ایک بند صرف پتہ تو چل جائے آپ کو کہ میں واقعی شاعر ہوں۔ اللہ کے رسول کی تصویر فاطمہ، توجہ، اللہ کے رسول کی تصویر فاطمہ، احمد ہے نور، نور کی تنویر فاطمہ، پروردگار شبر و شبیر، نہیں جملے کی قدر نہیں کی آپ نے، پروردگار شبر و شبیر فاطمہ جب لکھ رہا تھا کاتب تقدیر، فاطمہ صلی علیہ تھا حور و ملک کی زبان پر، گویا یہ پہلی عید ہوئی آسمان پر۔ حیدری
عزیزان گرامی، پہچانیے فاطمہ کو، معمولی بات نہیں ہے۔ عظمت زہرا کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس وقت کہاں ہے، نہ ہمارے پاس فکر ہے، نہ ہمارے پاس صلاحیت ہے۔ معصومین نے شہزادی کے جو فضائل بیان کیے ہیں وہ شہزادی کی عظمتوں کے پیش نگاہ نہیں، ہماری عقل کی محدودیت کے اعتبار سے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، توجہ، جملے کی آپ نے قدر نہیں کی، جملہ پہنچا نہیں آپ تک۔ اے بھیا، معصومین شہزادی کے مسائل فضائل ہم اور آپ کیا بیان کریں گے؟ معصومین نہ بیان کر سکے، انبیاء نہ بیان کر سکے شہزادی کے فضائل، تو ہم اور آپ کیا بیان کریں گے؟ تو بیان تو کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا، مگر جتنا بیان کیا صرف یہ سوچ کے بیان کیا کہ آنے والے وقتوں میں فاطمہ کے چاہنے والوں کو کچھ تو تحفہ مل جائے۔ پورے طور پہ فاطمہ تو سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی، اور وہ فاطمہ کیا سمجھ میں آئے گی جس کی وجہ خلقت، جس کی ذات کائنات کی وجہ خلقت ہو، جس کے لیے خود نہیں۔ میں آپ کے سامنے حدیث عرض کر دوں، بات مکمل کر دوں۔ پروردگار نے جب پیغمبر کو خلق کیا تو آواز دی، اے میرے حبیب، لولا کا لما خلقت الافلاک، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں کائنات میں کسی چیز کو خلق نہ کرتا۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا، اور سنیے، ہر ذرہ خلق ہوا ہے آپ کی بدولت۔ ارے میرے پیچھے والوں بھی میرے ساتھ آ جاؤ، میرے نوجوانوں، ذرا سا فضیلت عرض کر رہا ہوں۔ اللہ کہہ رہا پیغمبر سے، کائنات کی ہر شے خلق ہوئی آپ کی وجہ سے۔ اور یاد رکھیں میرے نبی، اگر علی کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں آپ کو پیدا نہ کرتا۔ ہائے ہائے ہائے، توجہ۔ اور پھر آواز دی، اور اے میرے حبیب سنیے، اگر فاطمہ کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ میں محمد کو پیدا کرتا، نہ میں علی کو پیدا کرتا۔ اللہ اب سمجھا عظمت زہرا کیا ہے؟ ساری کائنات جس کے صدقے میں پیدا ہوئی ہے وہ ہے محمد، اور محمد جس کی وجہ سے خلق ہوا ہے وہ ہے علی، اور علی اور محمد دونوں جس کی وجہ سے خلق ہوئے ہیں وہ ہے فاطمہ۔ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا، کوئی مد مقابل نہ ہوتا، کوئی فاطمہ کی نظیر نہیں تھا، کوئی فاطمہ کا جواب نہیں تھا۔ اسی لیے سرکار ختمی مرتبت ہر قدم پر شہزادی کا ادب کرتے رہے، احترام کرتے رہے، تعظیم کرتے رہے، سلامی پیش کرتے رہے، تاکہ دنیا کو حیات پیغمبر میں تعظیم فاطمہ کا سلیقہ حاصل ہو جائے۔ یہ پیغمبر کیوں کر رہے ہیں؟ پیغمبر اسی لیے کر رہے تھے کہ پیغمبر کو معلوم تھا یہ وہی امت ہے جس نے ہماری زندگی میں ہمارے ساتھ وفا نہیں کی۔ لیکن میں نے ایک جملہ دیا آپ کو، یہ جملہ ذہن میں محفوظ رکھیے گا، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہماری زندگی میں ہم سے وفا نہیں کی، ہم سے وفا نہیں کی۔ میں اشارہ کر رہا ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہماری حیات میں ہم سے وفا نہیں کی۔ آپ سمجھے، پیغمبر اس دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، آخری لمحات ہیں، پیغمبر آواز دے رہے ہیں، ذرا قلم اور دوات دے دو تاکہ میں ایک نوشتہ نجات تحریر کر دوں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تمہیں نجات کے لیے ایک تحریر دے دوں تاکہ تمہاری نجات ہو سکے۔ تو پیغمبر سے پیغمبر کے موجودگی میں کہا جا رہا ہے نہیں نہیں، آپ کو قلم دوات نہیں دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد امت نے
یہ کہہ کر قلم اور دوات دینے سے انکار کر دیا کہ یہ بخار میں معاذ اللہ ہیزیان بک رہے ہیں. خدا لعنت کرے، ہیزیان بک رہے ہیں پیغمبر معمولی سے بخار میں. دیکھیں ایک بات اور عرض کر دوں، ایک بات اور، اب وقت نہیں بچا، اب کل کی مجلس شاید یہاں کی آخری ہوگی، اور میں ایک گزارش کروں. الحمدللہ غم کا ماحول ہے، مگر کل شب شہادت ہوگی، تو شب شہادت میں سب کوشش کریں ایام عزا کی طرح سب سیاہ لباس میں ہوں، پوری پابندی کے ساتھ. اس طرح سے آپ کل شہزادی، کل اور پرسوں، کل کی شب اور پرسوں دن میں شہزادی کا غم منائیے کہ دیکھنے والوں کو شبہ ہو جائے اور وہ سوال کر بیٹھیں آپ سے کہ کیا محرم آ گیا. اس طرح سے غم منائیے گا کل اور پرسوں 2 دن. عزیزان گرامی ایک عجیب منزل ہے، معمولی سا بخار، 2 منٹ کے اندر ایک مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہوں. معمولی سا بخار، قلم دوات دے دو، ہم نایات کا نوشتہ لکھ دیں تو آواز دی جا رہی ہے بخار ہے، گرمی، بخار کی گرمی کی وجہ سے ان کو ہیزیان ہو گیا ہے، یہ بک رہے ہیں معاذ اللہ خاکم بدہن. عجیب منزل ہے. میں اس موقع پر ایک بات کہا کرتا ہوں، ایک بات بتائیے، کربلا میں جب سر امام حسین علیہ السلام کو جدا کر لیا گیا تو امام حسین علیہ السلام کا سر جب نیزے پہ بلند ہوا تو امام نے قرآن مجید کی تلاوت کی، سورہ کہف کی تلاوت کی. میرا سوال ہے، اگر بات آپ تک پہنچے گی تو آپ میری آواز سے اپنی آواز ملائیے گا. میرے نوجوانوں، میرے عزیزوں، سر کٹ گیا. سوال یہ ہے کہ امام کو قرآن کی تلاوت کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیوں کیا قرآن کی تلاوت؟ بھائی اگر سر و تن میں جدائی ہو جائے اور پھر وہ نہ بولے تو کیا کسی کے دہن میں ایسی زبان ہے جو یہ اعتراض کر سکے کہ جب حسین کا سر کاٹ لیا گیا تو اس کے بعد حسین نے بولنا چھوڑ دیا؟ ہائے ہائے ہائے، توجہ فرمائیے گا. ایک فکر آپ دیکھیے، کوئی اعتراض کر سکتا تھا، کسی کو کوئی کوئسچن ہو سکتا تھا، کوئی سوال ہو سکتا تھا، کوئی پوچھ سکتا تھا کہ جب ہم نے حسین کا سر کاٹ لیا تو حسین نے بولنا چھوڑ دیا. کوئی نہیں پوچھتا، مگر پھر بھی حسین نے نوکے نیزہ پر سورہ کہف کی تلاوت کی. وجہ کیا تھی؟ بس جلدی سے عرض کر دوں، سنیے. وجہ شاید یہ رہی ہو، امامت کا کام تحفظ رسالت بھی ہے. ہائے ہائے ہائے، امام دنیا میں ہے تب بھی امام، امام دنیا سے چلا جائے تب بھی امام کا کام ہے رسالت کا تحفظ کرنا. حسین نے نوکے نیزہ پر شاید قرآن کی تلاوت اس لیے کی ہو کہ گزشتہ مفتیوں کے رخسار پہ تماچا لگ سکے. جب مفسر قرآن اور حدیث یہ کہے کہ نبی کو معمولی سے بخار میں ہذیان ہو گیا تھا، حسین نے نوکے نیزہ پر کٹے سر سے قرآن کی تلاوت کر کے بتا دیا. اما جس کا نواسا سر کٹنے کے بعد قرآن پڑھ رہا ہو، اس کا نبی ہذیان کیسے بک سکتا ہو؟ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد. یہی وجہ تھی میرے مولا نے کٹے ہوئے سر سے قرآن کی تلاوت کی. تحفظ رسالت ہر منزل پر. بابا معمولی سا بخار، نبی کو ہذیان ہو گیا ہے. میرا نبی سوچ رہا تھا کہ جو ہماری زندگی میں ہم پر ہذیان کا الزام لگا سکتا ہے وہ ہمارے بعد ہماری بیٹی کا احترام کیا کرے. یہ زندگی کے آخری لمحات ہیں نبی کے نا. میرے عزیزوں، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ایک سوال کر لوں، ہمارا اور آپ کا بھی دستور ہے
کہ جب کوئی مریض آخری لمحات میں اور جانے لگے تو سب سے کہا جاتا بھائی مریض کے سرانے کوئی ایسی گفتگو نہ کرنا کہ مریض کو کوئی تکلیف پہنچے، کوئی اذیت پہنچے۔ اللہ اللہ، کائنات سے نبیوں کا سردار جا رہا ہے اور یہ کیسی امت ہے جو اس کے سرانے کھڑے ہو کر کہہ رہی ہے نبی کو ہذیان ہو گیا۔ اللہ جاتے جاتے اتنا بڑا صدمہ میرے پیغمبر کو ہوا کہ پیغمبر کو مرثیہ پڑھنا پڑا۔ جو مصیبت مجھ پر پڑی کسی نبی پر نہیں پڑی۔ اللہ اکبر، اللہ۔ ما اوذی النبی قط کما اوذیت، جتنی مصیبت مجھ پیغمبر پر پڑی کسی نبی پر نہیں پڑی۔ نبی نے مرثیہ پڑھا۔ اب آپ سوچیں وہ نبی جو ایک تانے پر اس امت کے یہ مرثیہ پڑھ کے جا رہا ہو کہ جو مصیبت مجھ پر پڑی، میں ایک سوال کروں، یا نبی اللہ آپ کی آنکھیں نمدیدہ ہیں، آپ مصائب پڑھ رہے ہیں امت کا، مرثیہ پڑھ رہے ہیں، جو مصیبت مجھ پر پڑی، لفظوں پہ غور کیجئے گا، جو مصیبت مجھ پر پڑی کسی نبی پر نہیں پڑی۔ کیا ہوا کہ اس امت نے مجھ پر ہذیان کا الزام لگایا۔ میں کہوں گا یا نبی اللہ الزام ہی تو لگایا، آپ کے پہلو پر دروازہ جزاکم اللہ رونے والوں، حق مجلس ادا ہو گیا، گریے کی آواز بلند ہو گئی، اب پڑھنے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ وہ نبی جو ہذیان کے الزام پر مرثیہ پڑھ رہا ہو، جو مصیبت مجھ پر پڑی وہ کسی نبی پر نہیں پڑی، اسی کی بیٹی فاطمہ پر جب دروازہ گرا دیا گیا تو فاطمہ نے نوحہ پڑھا، صبت علیہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ پروردگار ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ بڑی تعداد میں عزادار موجود ہیں، خدا سب کو سلامت رکھے۔ میری مائیں اور بہنیں بھی میری آواز سن رہی ہوں گی، گھروں میں بھی ہوں گی۔ ارباب عزا بس ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں، حق مجلس ادا ہو گیا، آپ خوب روئیں گے۔ فاطمہ نے مرثیہ پڑھا، صبت علیہ مصائب اللہ عنہا، بابا مجھ پر وہ مصیبتیں ٹوٹی، وہ مصیبتیں ٹوٹی ناقابل بیان، دن پہ پڑھتے تو مثل شب تاریک ہو جاتے۔ کیا مصیبت ٹوٹی فاطمہ پر؟ آپ احساس کریں گے کیا مصیبت ٹوٹی۔ روایت کہتی ہے کہ عرب کا دستور یہ تھا کہ عرب میں لوگ لکڑیوں کا مضبوط دروازہ بناتے تھے اور اس دروازے کی حفاظت کے لیے دروازے کی پشت پر موٹی موٹی کیلیں ٹھوک دیا کرتے تھے۔ توجہ فرمائیے گا، روئیں گے آپ انشاءاللہ۔ میری آواز جہاں جہاں بھی جا رہی ہے اور جعفری چینل کے ذریعے میرے گھروں میں آواز جا رہی ہوگی، میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہوں گی، ذرا احساس کر لیجئے گا۔ ارباب عزا یہ طریقہ تھا، دستور تھا کہ دروازے کے پیچھے موٹی موٹی کیلیں حفاظت کے لیے لگائی جاتی تھی۔ شہزادی دروازے کے اس طرف ہے، شہزادی دروازے کے اس طرف ہے۔ ادھر سے ایک ملعون نے اتنی زور سے دروازے پہ دھکا دیا، نہیں 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 ارباب عزا، میں جملہ کہہ دوں میرے بیوی کے چاہنے والوں، ذرا سوچو یہ دروازہ کون سا ہے؟ یہ وہی دروازہ ہے جہاں کائنات کا نبی سلام کرنے کے لیے آتا تھا، اسی دروازے پر پیر سے دھکا دیا گیا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ مولا سلامت رکھے آپ سب کو۔ سنیے آخری جملہ، دروازے پر اتنی زور سے دھکا دیا گیا، شہزادی دروازے کو اس طرف، دروازے کو اس طرف، ادھر دیوار ادھر دروازہ، درمیان میں بی بی۔ روایت یہ بھی کہتی ہے ایسا دھکا دیا، اب جو دروازہ گرا فاطمہ کے اوپر، بطن میں جناب محسن شہید ہو۔ نہیں، اس مصیبت کا اندازہ آپ کو نہیں ہو سکتا،
اس مصیبت کا اندازہ بس آپ رو لیجئے، تصور کر کے رو لیجئے، مگر اس مصیبت کا اندازہ مردوں کو نہیں ہو سکتا، مردوں کو نہیں ہو سکتا۔ ہاں میری ماؤں کو ضرور ہو سکتا۔ یہ رونے والوں آپ تو محسوس کر سکتے ہیں بس، لیکن ماؤں سے پوچھئے، خدا نہ کرے کہ کسی ماں کے شکم میں بچہ ہو اور وہ بچہ ساقط ہو جائے، اس کے بعد کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ ماں ہی محسوس کر سکتی ہے۔ اے رونے والوں، اب جو دروازہ گرا، محسن شہید ہو گیا، ارے فضہ دوڑ کے آئی، شہزادی اٹھی ہے، فاطمہ کہتی ہے اے فضہ مجھ سے اٹھا نہیں جاتا۔ روتے رہو، ختم ہے ایام زہرا، بی بی کی شہادت کے دن ختم ہے، کل آخری شب ہے، شب شہادت، حق گریہ ادا کر لیجئے۔ یاد رکھیے میرا مزاج ہے میں فضائل پڑھ پاؤں یا نہ پڑھ پاؤں، مگر میں مصائب آرام سے پڑھتا ہوں، مصائب احساس دلا دلا کے پڑھتا ہوں، اس لیے کہ زندگی کی نجات کا باعث یہی آنسو ہے۔ ایک آنسو کسی ایک جملے پر بھی اگر کسی کی آنکھ میں آ گیا، یقیناً اس کی نجات ہے، اور صرف اس کی نہیں ہے، جتنے یہاں بیٹھے ہیں، جتنے یہاں بیٹھے ہیں، کوئی عزادار بھی اس فرش مجلس پر بیٹھ کر آنسو بہا دے گا، جتنے شریک مجلس ہے سب کی نجات کا باعث وہی آنسو بن جائے گا۔ اس میں مصائب میں کوتاہی نہیں کرنا چاہتا۔ رونے والوں، محسن شہید ہو گئے، فضہ آئیں، بازوؤں کو سنبھالا، شہزادی اٹھیے، شہزادی اٹھیے، رسول کی بیٹی زمین پر پڑی ہوئی ہے۔ رسول کی بیٹی زمین پہ پڑی ہوئی ہے، شہزادی اٹھیے۔ شہزادی کہتی ہے فضہ مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا۔ اب جو فضہ نے غور کیا، فاطمہ کا لباس خون سے لت پت نظر آیا۔ فضہ نے سوال کیا بی بی خیریت تو ہے؟ فاطمہ آواز دیتی ہے فضہ میرا محسن گیا، میرا محسن مارا گیا، میرا محسن شہید ہو گیا۔ یقیناً فضہ نے سر و سینہ پیٹا ہوگا اور ماتم شروع کر دیا ہوگا، مگر پھر روایت نے بتایا اسی اثنا میں جیسے ہی فضہ نے فاطمہ کو سہارا دے کر اٹھایا، ایک لمحے میں بی بی کے چاہنے والوں، ایک لمحے میں شہزادی کو خیال آیا تو پلٹ کے پوچھتی ہے فضہ علی کہاں ہے؟ بس یہیں تک آپ کو لانا چاہتا تھا، علی کہاں ہے؟ علی کہاں ہے؟ یہ ہے شریک زندگی، یہ ہے شریک حیات۔ فاطمہ اپنے غم کو بھول گئی، علی کہاں ہے؟ جیسا ہی فضہ نے کہا کہ لوگ علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کے کھینچتے ہوئے باہر لے گئے، فاطمہ اپنا درد بھول گئی۔ خدا آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے، خدا ان آنکھوں پہ رحمت نازل فرمائے جس میں غم زہرا کے آنسو ہیں۔ فاطمہ اپنا درد بھول گئی، فاطمہ اپنا غم بھول گئی، اور اب فاطمہ فضہ سے کچھ نہیں کہتی، فضہ سے کچھ نہیں کہتی۔ روایت کہتی ہے بس اپنا ایک ہاتھ پہلو پہ رکھا، اور رکھنے کے بعد فاطمہ تیزی کے ساتھ مسجد نبوی کے دروازے پر آئیں، دیکھا لوگ علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کے کھینچتے ہوئے لے جا رہے ہیں۔ رونے والوں سنو، بس مجلس ختم ہو گئی، مجھے نہیں پتا کہ آخری فقرے پر آپ کا کیا عالم ہوگا۔ علی سے بھی محبت ہے، فاطمہ سے بھی محبت ہے، تو اس فقرے کا استقبال کر لینا، مصائب کا حق ادا ہو جائے گا۔ رونے والوں، راوی کہتا ہے فاطمہ نے آ کے بس ایک جملہ کہا، خلو ابوالحسن، ابوالحسن کو چھوڑو ورنہ میں سر کے بال
جزاک اللہ جزاک اللہ. سر پہ ماتم کرو, سینے پہ ماتم کرو رونے والوں. میں نے قیامت کا مصائب پڑھ دیا. آواز دیتی علی کو چھوڑو ورنہ میں سر کے بال بھی گھیر لوں گی. روایت کہتی ہے ابھی اتنا ہی کہا تھا, پیچھے سے سلمان نے کہا اے فاطمہ, علی کہہ رہے ہیں فاطمہ کو گھر میں لے جا. ارے فاطمہ گھر کی طرف مڑی. روایت کہتی ہے مسجد نبوی بلند ہو گئی, قیامت آ گئی. میں کہوں گا شہزادی ابھی آپ نے سر کے بال کھولے نہیں تھے, بس کہا تھا سر کے بال بکھرا دوں گی. قیامت آ گئی. شہزادی فریاد ہے فریاد, ارے آئیے ذرا شام کا بازار, آپ کی بیٹیاں تماشائیوں کا مجمع منادی لدا دے رہا ہے, یہ فاطمہ کی بیٹی ہے جو بلوائے عام میں برہنا پھرائی جا رہی ہے. کوئی مددگار نہیں. واہ غربت. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. رضاً بقضائه وتسلیما. الہی 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 بحق زہرا وابیہا وبالہا وبنوہا. پروردگار تجھے پہلو شکستہ فاطمہ کے حق کا واسطہ. معبود اس فرش مجلس پر بیٹھنے والے جتنے بھی عزادار ہیں ان سب کو دنیا میں کوئی تکلیف اور کوئی آفت اور کوئی بلا میں گرفتار نہ کرنا. ان سب کو جملہ آفات و بلیات زمانہ سے محفوظ قرار دینا. پروردگار یہ سب تیرے زہرا کے عاشق ہیں, تیرے شہزادی کے عزادار اور ماتمدار ہیں. معبود انہیں اس دنیا میں زندہ رکھنا تو انہیں آسودگی کے ساتھ زندہ رکھنا. پروردگار یہ کبھی کسی کے محتاج نہ ہوں, کبھی کسی کے مقروض نہ ہوں, کبھی کسی کے آگے ہاتھوں کو نہ پھیلائیں, کبھی انہیں شرمندگی کا سامنا نہ ہو سکے. معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, اہل بیت کے چاہنے والوں کو علم اور تعلیم سے آراستہ فرما. پروردگار ہماری قوم کے جوانوں کو بہترین آزادار قرار دے, بہترین تعلیم یافتہ قرار دے. معبود تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا اس فرش مجلس پر بیٹھنے والے تمام مومنین اور مومنات کی ہر حاجت شرعی کو فرش سے اٹھتے ہی پوری فرما دے. معبود ہماری دعاؤں میں کوئی دعا نہیں, بس ایک دعا, منتقم خون زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما دے. جب امام تشریف لائیں ہمیں اس قابل بنا دے, امام اپنے لشکریوں میں ہمیں بھی شامل کر لے. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. التماس ہے بانیان مجالس اور اس ملت کے محافظین اور جنہوں نے اپنی قربانیاں اس ملت کے تحفظ کے لیے پیش کی ہیں ان سب کے لیے, اور وہ عزادار جو آج فرش مجلس کی زینت نہیں ہیں ان سب کی ترویح روح کے لیے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر بخش دیجیے.